میں لباس سوگ میں ہوں، اپنے تن سے ایک بازو کٹائے ہوئے ہوں، دشت غم میں کھڑا تنہا جو سوچتا کیا ملا ان سب کو سائباں دے کے، کیا ملا جانثاروں کو اپنی جان دے کے، کیا ملا اس زمین کو لوٹا ہے اسی کے باسیوں نے، نوچ نوچ ڈالا ہے اس گلستان کی کلیوں کو، انہوں نے جو اس گلستان کے باغباں ٹھہرے، اس وطن کے پاسباں ٹھہرے، جو آج کے حکمران ٹھہرے، میں سوچتا ہوں میرے دن پہ جشن منانا میری تعظیم نہیں ہے، اس قوم میں اتحاد کہاں تنظیم نہیں ہے، آج بھی پھرتے ہیں جا بجا ایمان فروش یہاں، ملت کے پاسباں تو سبھی بھول رہے ہیں، اغیار کی امداد پہ سبھی بھول رہے ہیں، آتش نفرت کو یہ ہوا دے کے، آتش نفرت کو یہ ہوا دے کے، شیاطین کو اپنی دھرتی میں پناہ دے کے، میں سوچتا ہوں کیا ملے گا انہیں، میں سوچتا ہوں میں وہی پاکستان ہوں کیا، شاید وہی تو نہیں ہوں میں، شاید وہی تو نہیں ہوں میں، جناب صدر محفل اور معزز سامعین وطن کی، میں سو رہا تھا کہ اچانک میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ چند نوجوان لڑکے اور چند نوجوان لڑکیاں عالم شباب میں علم کے زیور سے آراستہ ہو کر کسی پاسپورٹ آفس کے باہر اپنے ہاتھوں میں رپاؤں کی گٹھیاں لیے چیخ چیخ کر یہ کہہ رہے ہیں مجھے امریکہ کا ویزا چاہیے، مجھے یوکے کا ویزا چاہیے، مجھے یونان جانا ہے، مجھے اٹلی اور آسٹریلیا کا ویزا چاہیے۔ یہ وقار میں بہت پریشان ہوا کہ کیا ماجرا ہو گیا، اس ہرے بھرے آنگن کو کس کی نظر کھا گئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم پاکستان سے کیوں جانا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جس ملک میں تعلیم ہو مگر پڑھے لکھے کو روزگار نہ ملے، جس ملک میں عدالتیں ہوں مگر انصاف نہ ملے، جس ملک میں قدرتی وسائل تو ہوں مگر ان کا استعمال نہ ہو، جس ملک میں دنیا کی بہترین فوج تو ہو مگر ان کے ہاں معصوم بچوں پر دہشت گردوں کی آڑ میں ڈرون ڈالے جاتے ہوں، جس ملک میں کوئلے اور قدرتی گیس کے ذخائر تو ہوں مگر گھروں اور صنعتوں میں گیس نہ آئے، جس ملک میں ڈیم تو ہو مگر بجلی نہ آئے، تو ایسے ملک میں رہنے کا کیا فائدہ؟ دنیا ہمیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، ہم تو شرمندہ ہیں۔ میں ان سے کہا تم شرمندہ کیوں ہوتے ہو؟ شرمندہ تو وہ ہوں جن کے کردار داغدار ہوں، شرمندہ تو وہ ہوں جنہیں کسی جرم کی سزا دی جائے، شرمندہ تو وہ ہوتے ہیں جنہوں نے کرپشن کی ہو، شرمندہ تو وہ ہوتے ہیں جو قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد اپنے آپ کو قائد تصور کرتے ہوئے اپنے جلسوں میں لفاظی کرتے ہیں اور اس کی آڑ میں کرپشن کی انتہا کرتے ہیں۔ وقار انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ قائد کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ میں نے کہا قائد تو وہ ہوتا ہے جو ملک کو آئین کی دولت دے دے، قائد تو وہ ہوتا ہے جو اعلیٰ نسب العین سے قوم کو مالا مال کر دے، قائد تو وہ ہوتا ہے جو فکری غذا اور عملی اقدام سے ان کا لہو گرما دے، حوادث سے لڑنا اور مصائب سے ٹکرانا اور دشمن کو ٹھنڈی بجلیاں بن کر خرمن جلانا جن کا شیوا ہو وہ ہوتے ہیں قائد۔ دیوکار ہم نے تو ان لوگوں کو اپنا قائد بنا لیا جو یہ نہیں جانتے کہ پاکستان کی تاریخ کیا ہے، کتنی عظیم ہستیوں کا لہو شامل ہے اس کی بنیادوں میں، کتنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی ردائیں لٹ چکی ہیں اس تحریک پاکستان میں۔ ہم نے تو آج ان کو اپنا قائد بنا لیا، ان سیاستدانوں اور حکمرانوں کو جو یہ جانتے ہیں کہ ایک فیکٹری لگا کر ان کو 11 کیسے بنانا ہے، ٹیکس کیسے بچانا ہے، بجلی کیسے چوری کرنی ہے۔ قافلے دلدلوں میں جا ٹھہرے، رہنما پھر بھی رہنما ٹھہرے۔ جب عزتوں کے لٹنے پر حکمرانوں کا من کرسی میں اٹکا، جب غربت کے ماروں عوام کا
مذاق مہنگائی کی صورت میں اڑایا جاتا ہو، جب گینگ ریپ کے شوقین امیر زادے، باعزت لٹیرے، بے خوف ڈاکو انصاف کی دھجیاں سرے عام اڑاتے ہوں، جب خادم اعلیٰ پنجاب خود یہ کہتے ہوں کہ یہ پاکستان عوام کا پاکستان نہیں، یہ پاکستان اشرافیہ کا پاکستان ہے، تو دل یہ سوچتا ہے کہ یہ وہ پاکستان نہیں جو میرے اقبال کا خواب تھا، جو میرے قائد کی تعبیر تھی۔ اگر جناب آج وزیر اعظم ہوتے تو پاکستان آج در بدر کی ٹوکرے نہ کھا رہا ہوتا۔ اگر جناب وزیر اعظم ہوتے تو آج اس ملک میں ہر طرف امن و سکون ہوتا۔ جی وقار، اگر جناب وزیر اعظم ہوتے تو اس ملک پر کبھی بھی ڈرون اٹیکس نہ کیے جاتے، بلکہ قائد تو یہ کہتے کہ آنچ نہ آنے دیں گے، آنچ نہ آنے دیں گے، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ جی وقار، اگر جناب وزیر اعظم ہوتے تو آج پڑھا لکھا پنجاب ہمارا کی جگہ پڑھا لکھا پاکستان ہمارا کا نعرہ بلند کیا جاتا۔ جی وقار، اگر جناب وزیر اعظم ہوتے تو آج ایوان صدر میں عاشورہ جیسے مقدس دن پر یوں شادیانے نہ بجائے جاتے۔ جی وقار، اگر جناب وزیر اعظم ہوتے تو ان کی کابینہ کے کسی رکن کی ڈگری جاری نہ ہوتی، اور ان کی کابینہ کا کوئی فرد یہ نہ کہتا کہ ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے جعلی کیوں نہ ہو۔ جی وقار، اگر جناب وزیر اعظم ہوتے تو اس ملک میں قرضوں کی جگہ خوشحالی کا دور دورہ ہوتا، اور آج اس ملک کی حالت کتنی مایوس کرنا ہوتی۔ مگر اقبال کے شاہین آج بھی پر امید ہیں اور کہتے ہیں، جب قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی ریت پر ذرا ایڑی نہ رگڑنے دو، مجھے یقین ہے کہ پانی یہیں سے نکلے گا۔ آج ہم دنیا کی سپر پاور ہوتے اور امریکہ اور برطانیہ جیسی طاقتیں ہماری غلام ہوتی۔ جی وقار، قائد کہتے ہیں خدا کے واسطے بس کرو، تم ایمان بیچتے ہو تو میرے نام پہ، تم قرآن بیچتے ہو تو میرے نام پر، تم انصاف بیچتے ہو تو میرے نام پر، تم ڈگریاں بیچتے ہو تو میرے نام پہ، ہاں میں نے تو کہا تھا اتحاد، ایمان اور تنظیم، تم تو کہتے ہو بس کشکول کشکول کشکول۔ ہاں میں نے دیکھا ہے تمہاری صفوں میں اتحاد، صرف اور صرف برے حالات میں۔ زلزلے اور سیلاب کے دنوں میں پوری قوم ایک تھی، مگر اس وقت بھی ہمارے حکمران، ہمارے سیاسی لیڈر منتظر تھے غیروں کی امداد کے، اور اس وقت بھی بچوں کی نگاہیں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھیں، ہمیں غیروں کی امداد نہیں، ہمیں اپنوں کا پیار چاہیے، ہمیں اپنوں کا احساس چاہیے۔ جی وقار، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی منزل دور نہیں ہے، وہ سامنے ہے منزل، بس ایک قائد نما لیڈر چاہیے، ایک مخلص رہنما چاہیے، پھر کسی نوجوان کو یہ ملک چھوڑ کر جانے کی ضرورت نہیں، پھر ہر کوئی پاکستان آنے کی بات کرے گا، اسے اپنانے کی بات کرے گا۔ میں اپنی بات اس شعر پر ختم کروں گا۔ اے قائد ہم شرمندہ ہیں، اے قائد ہم شرمندہ ہیں، اپنا نہ سکے انداز تیرا، وہ قوم ہوئی بے پالو بھر، وہ قوم ہوئی بے بالوں پر، بننا تھا جسے شہباز تیرا، تجدید وفا ہم کرتے ہیں اور آج سے وعدہ کرتے ہیں۔ اے قائد اپنائیں گے ہر طور تیرا، انداز تیرا۔ تھینک یو۔